اور دوسری طرف بنی ہاشم کے خاندان میں پھوٹ ڈلوا کے اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد انہی کے ایک بیٹے سے دعویٰ امامت کروا دیا اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے خلاف کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال اٹھاتا ہوں اور آپ اس پر تھوڑا سا غور کیجئے اور اس پر فکر کیجئے اور سوچئے آپ کے یہ کیا معاملہ ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے ہم ایک شعر پڑھتے ہیں کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ تو زندان میں جوانی و پیری تو گزری، لیکن یہ سوچئے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام پر کتنا سخت وقت گزرا ہے۔ اندازہ آپ اس کا لگائیے کہ کس قدر مشکل وقت تھا۔ حسین کا مقابلہ ایک بہت زبردست دشمن سے تھا جو بہت طاقتور بھی تھا، مگر خاندان کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، باپ دادا کے اعتبار سے، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے اتنا ذلیل تھا کہ دنیا میں ہر ایک کہتا ہے حسین کا اس کا مقابلہ کیا۔ جس کے سامنے آپ بات کیجئے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ کہا ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کہاں محمد کا نواسا، کہاں ابو سفیان کا پوتا، کہاں فاطمہ زہرا کا لال، کہاں ہندا کا لال، کہاں علی کا بیٹا، کہاں معاویہ کا بیٹا، کہاں سوارے دوش رسول، کہاں کفر کی گود کا پلا۔ تو اندھا بھی اگر ہے تو کہے گا ہاں ہاں بات تو ٹھیک۔ تو آپ کو بات کرنے میں، دلیل دینے میں، ثابت کرنے میں دشواری نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کے دل پر مہرے لگی ہوئی ہو دشمنی اہل بیت کی تو وہ بات الگ ہے۔ باقی یہ کہ یزید کے معاملے کو سمجھانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ جس شخص نے ساتویں امام کا مقابلہ کیا، خاندان وہی ہے، نسل وہی ہے، گھرانہ وہی ہے، جو ان کے باپ ہیں وہ ان کے باپ ہیں، جو ان کے دادا ہیں وہ ان کے دادا ہیں۔ اگر امام جعفر صادق کے بیٹے وہ ہیں تو امام جعفر صادق کے بیٹے یہ بھی ہیں۔ اگر فاطمہ زہرا ان کی دادی ہیں تو فاطمہ زہرا ان کی بھی دادی ہے۔ اگر نسل رسول سے یہ ہے تو نسل رسول سے وہ بھی ہے۔ اگر علی کی اولاد یہ ہیں تو علی کی اولاد وہ بھی ہے۔ آپ بتائیے ہے مشکل کہ نہیں ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، دشوار ہے بات کو سمجھانا کہ نہیں؟ ایسے حالات میں امام موسی کاظم علیہ السلام نے دین کی حفاظت کی اور دین کو بچایا ہے، اور ادھر حکومت کی سپورٹ ان کو لگی ہوئی، لہذا پیسے لے کے، دولت لے کے، رقم لے کے لوگ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور ادھر سناٹا ہے، خبردار کوئی جانے نہ پائے، سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے، کون کون جا رہا ہے، کون کون دیکھ رہا ہے۔ ایسے عالم میں دین کی کشتی کو چلانا آسان کام نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہم خالی جلدی جلدی نام لے لیتے ہیں، لیکن کم از کم یہ سوچیں کہ کن حالات سے انہوں نے دین کی کشتی کو لے کے نکلے ہیں، کن طوفانوں سے۔ اچھے اچھے گمراہ ہو جائیں، اور یہ اہل مصر جو گمراہ ہوئے، یہ کہاں گمراہ ہوئے؟ اسی چکر میں آ گئے۔ یہ بنی فاطمہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہی لوگ تھے جب وہاں گئے مصر میں، اور جا کے انہوں نے کہا کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہمارا حق چھینا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، ہم پر ظلم ہوا ہے۔ تو انہوں نے شجرے کی تحقیق کی، جب انہوں نے شجرے کی تحقیق کی تو شجرہ ٹھیک پایا۔ وہ ٹھیک تھا ہی، وہ غلط تھا ہی نہیں جو غلط پاتے وہ نے ٹھیک پایا، تو ان کا آئیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے مدد کی، اور فاطمی پیریڈ جو آج اتنا مشہور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ وہ سب 6 اماموں تک ماننے والے تھے، اثنا عشری نہیں تھے، یہ واضح رہے آپ۔
لوگ کہتے ہیں شیعہ سلطنت تھی، تو شیعہ سلطنت 6 اماموں تک والی شیعہ سلطنت تھی، 12 اماموں والی شیعہ سلطنت نہیں تھی۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ ایسے عالم میں امام نے مقابلہ کیا اور اپنے اعجاز سے، اپنے علم سے، اپنے تدبر سے اس کو تباہ کیا جو اسکیم بنا رہے تھے مذہب کے خلاف لوگ۔ خراسان والے آئے 80,000 دینار لیے ہوئے اور گئے وہیں جو سرکاری معاملہ تھا وہاں پہنچ گئے، چہرہ مہرہ صورت شکل خاندان نسل تو سب وہی، بھائی نسل وہی ہے، گھر وہی ہے، خاندان وہی ہے، سب کچھ وہی۔ وہ گئے جا کے ہاتھ چومے، یہ کیا وہ کیا، بیٹھے، کہنے لگے ہم آپ کے بزرگوں کے چاہنے والے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آؤ۔ کہا سوالات لائے ہیں کچھ؟ کہا لاؤ۔ رقم بھی لائے ہیں؟ لاؤ۔ کہا سوال کے جواب چاہیے ہیں؟ ہاں لاؤ، دے دو، سوال مل جائیں گے جواب۔ کہا نہیں ایسے نہیں چاہیے، جب ہم چل رہے تھے تو ہماری بستی والوں نے کہا تھا کہ جو بے دیکھے مسئلے کا جواب دے اس کو دینا یہ پیسے۔ بس جیسے ہی یہ مسئلہ آیا ویسے ہی بھڑک گئے، اس لیے کہ بے دیکھے مسئلے کے جواب دینے کی صلاحیت تو تھی نہیں۔ کہا تم لوگ جھوٹ الزام دیتے ہو، ہمارے باپ دادا کو علم غیب نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے آج تک جو بحث ہو رہی ہے کہ اماموں کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، بہت سے بیوقوف ہم میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ اس میں اسی زمانے کے ریشے ہیں جو آج تک ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ وہ اندر کی روایتیں ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے گھر کے اندر کی ہیں، وہ ہمارے گھر کے اندر کی نہیں ہیں، ہیں لوگ ہمارے گھر کے اندر کے، مگر جو مخالف ہو چکے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہیں۔ آدمی کے عزیز بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خالی غیروں ہی سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، سگے بھائیوں میں بھی دشمنی ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں وہ اماموں کے علم غیب، اماموں علم غیب، تو یہ وہاں سے چل رہے ہیں سلسلے ان کا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہمارے بزرگوں کو علم غیب نہیں تھا تو الزام رکھتے ہو ہمارے باپ دادا کے اوپر۔ اور وہ بڈھا آدمی تھا جو لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا، کہنے لگا حضور آپ کیا کہتے ہیں، میں آپ کے والد سے لے جا چکا ہوں جواب، میں بیٹھا ہوں سامنے۔ کہنے لگا جھوٹا ہے بڈھا، یہ بڈھا جھوٹا ہے، یہ ہمارا باپ دادا پہ الزام رکھ رہا ہے۔ خیر وہ کسی صورت سے وہاں سے سارا علم کر کے آ گئے، ان کا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ بنے ہوئے ہیں اسی خاندان کے مگر بہکے میں ہیں۔ یہ ڈھونڈو پھر ڈھونڈو بھائی، ڈھونڈتے رہے، آخر کو قسمت نے یاوری کی اور کسی ذریعے سے 7ویں امام تک پہنچے۔ اب جو پہنچے تو وہ جو لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا، بزرگ بڈھا، اس نے اپنا نام چھپایا تھا، اپنا نام کسی کو بتایا نہیں تھا بغداد میں۔ انہوں نے جا کے سلام کیا، حضرت نے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے اس کا جواب دیا۔ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے جواب دیا۔ پہلے تو اس کو وہیں پر شاک لگا کہ کسی کو نام نہیں معلوم میرا، انہوں نے میرا بھی نام لیا، میرے باپ کا بھی نام لیا۔ اب گفتگو کا آغاز ہوا، انہوں نے کہا حضور اہل خراسان نے رقم بھجوائی ہے۔ کہا معلوم ہے مگر وہ رقم پاک نہیں ہے،
ان کو واپس کر دینا، وہ ہم نہیں لیں گے، اس میں لوگوں کے حق باقی ہیں، اس میں لوگوں کے حق باقی ہیں۔ کہنا پہلے لوگوں کے جس کے حق ہیں اس کے حق دیں، وہ رقم صحیح نہیں ہے، اور رقم ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ چلیے سارا زور جس بات پہ تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ ان کا حضور مسئلے بھی ہیں، کا لفافے کھول کے دیکھنا، سب کے جواب لکھے جا چکے ہیں۔ سمجھ گیا کہ اصلی منزل پہ آ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، زیارت کرتے رہے، کچھ پوچھتے رہے، اس کے بعد اٹھ کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو امام نے فرمایا کہ کچھ بھول رہے ہو؟ کہا نہیں، بھول نہیں رہے۔ کہا نہیں بھول رہے ہو؟ کہا نہیں حضور کچھ نہیں بھول رہے ہو۔ کہا تمہیں چلتے وقت ایک بڑھیا نے 7 درہم دیے تھے، 7 درہم صرف، 80,000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے معمولی سا۔ کہا 7 درہم دیے تھے، 7 درہم؟ کہا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ کہا وہ دے دو مجھے، وہ میں قبول کروں گا، وہ پیسہ پاک ہے، اس نے خلوص سے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اب تم یہ بھول رہے ہو کہاں رکھے ہیں؟ تم لا نہیں رہے تھے کہ اتنی بڑی بڑی رقم لوگ بھیج رہے ہیں، تو 7 درہم بھیج رہے ہیں؟ وہی 7 درہم مجھے ایکسیپٹ ہیں، اور نہیں کہ جگہ بتائی اس کے روم کی، اور جہاں پر رکھے ہوئے تھے، جہاں پر لا کے نکال کے مجھے دو، اور تمہارے جانے کے اتنے دنوں بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، میں یہ جلدی دفن نہ کرنا، میں آؤں گا نماز پڑھانے۔ تو عزیزان گرامی، اس امامت کو ثابت کرنے کے لیے بھی جیسے رسول کو معجزہ دیا جاتا ہے حق ثابت کرنے کے لیے، ویسے امام کو بھی معجزہ دیا جاتا ہے حق ثابت کرنے کے لیے، تاکہ اس کو ثابت کر سکے۔